وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے آیت 203۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور ذکر کرو اللہ کا گنے چنے دنوں میں۔ آپ کو پتہ ہے حج کی آیات ہیں یہ ساری، پیچھے سے حج کے احکامات ہم پڑھ کے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو حج کے دن ہیں یہ گنے چنے دن ہیں، اور یہی بات روزوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کی تھی کہ ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، ایک دم گزر جائیں گے۔ اور یہ حج کے تو بالکل ہی تھوڑے سے دن ہوتے ہیں، تو 8 سے لے کر 11 12 13 تک جو دن ہیں بہت ہی گنے چنے دن ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کا خوب خوب ذکر کرو۔ اور حج جو ہے آپ کو پتہ ہے لائف ٹائم ایکسپیرینس ہوتا ہے زندگی میں۔ بعض لوگ تو صرف ایک ہی بار حج کر پاتے ہیں، میجورٹی لوگ ساری زندگی پیسے جمع کر کر کے ایک ہی بار حج کرتے ہیں نا، اور وہاں پر صرف کچھ دن ہوتے ہیں جن کے لیے انسان جاتا ہے۔ تو اللہ کی خاطر گئے ہیں، اللہ کی خاطر سارا کچھ سپینڈ کیا ہے، اللہ کے لیے سفر ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ اور اس میں جو زیادہ اشارہ ہے وہ ایام تشریق کی طرف ہے۔ ایام تشریق کیا ہوتے ہیں؟ 11 12 13 ذی الحج جو ہیں یہ ایام تشریق ہیں۔ ان دنوں میں خوب خوب اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ آپ مینا میں ہوتے ہیں کیمپس میں، اور آپ کو روز زوال کے بعد تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، اور کوئی کام نہیں ہے یہاں پر آپ اٹھتے بیٹھتے نمازوں کے آگے پیچھے خوب خوب تکبیرات پڑھیں۔ تکبیر کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وَلِلَّهِ الْحَمْدِ۔ یہ تکبیر ہے، اور بھی بہت ساری تکبیرات ہیں، تو ان کو آپ نے مستقل زبان پہ جاری کرنا ہے۔ ان دنوں میں خوب خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ اور فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو جو کوئی جلدی کرے 2 دنوں میں، یعنی 11 اور 12 مینا میں رک جائے، 11 اور 12 ذی الحج، اور پھر 2 دنوں کے بعد ہی وہ لوٹ آئے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی 3 دن جو ہیں آپ رہ سکتے ہیں مینا میں، 3 دن بھی رہ سکتے ہیں، 2 دن بھی رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 2 دن کے بعد بھی اگر کوئی مینا چھوڑ کر آ جاتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَمَن تَأَخَّرَ، اور جو کوئی ٹھہر جائے، تاخیر کر لے، یعنی 3 دن پورے کر لے مینا میں، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ دین میں ہمارے بہت وسعت ہے اور بہت آسانی ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ 2 یا 3 دن میں اصل چیز نہیں ہے، اصل چیز کیا ہے؟ لِمَنِ اتَّقَىٰ، جو کوئی تقوی اختیار کرے۔ اصل کام کیا ہے ہمارا؟ نیت، اخلاص اور تقوی، یہ اصل چیز ہے۔ اب دیکھیں اگر یہ آیت ہم نے قرآن کی نہ پڑھی ہو اور بغیر تربیت کے ہم حج کے لیے چلے جائیں، تو وہاں پر جا کے آپ دیکھیں گے کچھ لوگ 2 دنوں کے بعد مکہ چلے گئے اور کچھ لوگ 3 دن کے بعد جا رہے ہیں، تو آپ کے دل میں کنفیوژن آ سکتی ہے نا۔ اگر آپ کو صرف یہ پڑھایا گیا ہے کہ آپ کو 3 دن مینا میں رکنا ہے، تو جب 2 دن بعد لوگ روانہ ہوں گے تو آپ کہیں گے یہ لوگ بدعت کر رہے ہیں، وہاں تو مسئلہ بن جائے گا۔ آپ کو تو علم نہیں تھا، تو آپ نے یہ آیت پڑھی نہیں تھی، تو آپ یہ کہیں گے یہ لوگ 2 دن بعد کیسے چلے گئے؟ اور یا 3 دن رکنے والوں کو 2 دن والے کہہ دیں کہ بھئی یہ لوگ 3 دن کیوں رک رہے ہیں، یہ لوگ بدعت کر رہے ہیں، تو اختلاف پیدا ہو سکتا ہے اس چیز میں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں قرآن کو ڈائریکٹ پڑھنا ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے، کہ یہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ آسانی اللہ نے ہی دے دی، یہ رخصت اللہ نے ہی قرآن میں دے دی ہے۔ 2 دن رکنا چاہتے ہو 2 دن رک لو، 3 دن رکنا چاہتے ہو مینا میں 3 دن رک لو، لیکن اصل کام کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اور حج کو دکھاوا یا غرور کا سبب نہیں بن جانا چاہیے۔ اس میں ہر قدم اور ہر لمحے پہ انسان کو خود کو ریمائنڈ کرانا ہے کہ تقوی بہت ضروری ہے، اخلاص بہت ضروری ہے، کیونکہ نیکی کا ایک تکبر ہوتا ہے اور وہ انسان کے دل میں آ جاتا ہے، کیونکہ حج ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا اللہ کا احسان ہے۔ جو لوگ کر لیتے ہیں نا، سم ٹائمز وہ دل کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ایک جیسے غرور سا آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ حج کی آیات میں کہتے ہیں تقوی اختیار کرو، اخلاص اختیار کرو، اور اس
کا سارا اجر اللہ کے حوالے، اللہ کے ذمے۔ تو بس اس چیز کو بار بار ریمائنڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ حج غرور کا سبب نہ بن جائے، واپس آ کر بھی دکھاوا کہ میں حج کر کے آئی ہوں اور میں نے مجھ پہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہو گیا، تو یہ چیز جتانا اور لوگوں کے سامنے فخر کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں آپ کے حج کے اجر و ثواب کو ضائع کر سکتی ہیں۔ تو اتنا جو ایفرٹ کی، اتنی جو مشقت کی، تو وہ ضائع ہو سکتا ہے۔ آگے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو انکم الیہ تحشرون، کہ تم سب کو بے شک میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، میری ہی طرف اکٹھے ہونا ہے۔ تو یہ جو بات ہے نا اکٹھے ہونے کی، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ حج پہ جب آپ جاتے ہیں نا تو رش، گرمی، افراتفری، دھوپ، اس سب چیزوں میں سب سے زیادہ آپ کو حشر کا میدان یاد آتا ہے جب وہاں پر اکٹھے ہوں گے ہم سب اللہ کے سامنے۔ ایسی ہی افراتفری، گرمی اور اسی طرح بھیڑ ہوگی وہاں پر۔ حج کا جو سفر ہے وہ آپ کو حشر کا میدان یاد کروائے گا، کیونکہ مشکل اور مشقت والا کام ہے۔ وہیں لوگ گم بھی جاتے ہیں بعض دفعہ۔ ہم لوگ جب حج کرنے گئے تھے تو ہم لوگ مکہ سے منی واپس آ رہے تھے طواف افاضہ کر کے، تو ہم لوگ جب منی میں انٹر ہوئے تو خیمہ جو ہے اس کی لوکیشن نہیں پتہ تھی، اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ 5-6 گھنٹے ہم صرف چلتے رہے، کیونکہ وہ ایک دنیا آباد ہوتی ہے وہاں پر کیمپس کی، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کدھر کو جانا ہے۔ تو اس لیے وہاں پر جا کے آپ کو صحیح سے اندازہ ہوتا ہے کہ حشر کے میدان میں کیا صورتحال بنے گی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں کہ ایک دن تم سب کو میری طرف اکٹھے کیے جانا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔